آئیے اس وضاحتی جائزے میں ہم ہمت اور پختہ ایمان کی ایک ایسی بے مثال داستان میں چلتے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ ذرا قدیم مکہ کے اس دور کا تصور کریں۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ حق کی بات کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ قریش کی اس بڑھتی ہوئی شدت کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک عیسائی سلطنت کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا حکمران اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا دوستو، یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ مکہ کے حالات کس قدر گھٹن زدہ ہو چکے ہوں گے۔ قریش نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ گلی کوچوں میں مسلمانوں کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کا خانہ کعبہ میں داخلہ بھی مکمل بند کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک مخالفت نہیں تھی، یہ ایک مکمل ناکہ بندی تھی جس نے مکہ جیسی وسیع زمین کو ان کے لیے بالکل تنگ کر دیا تھا۔ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں جب کھلی ہوا میں سانس لینا بھی جرم بن گیا تو وہاں سے نکلنا ہی واحد راستہ بچا تھا۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہلے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ صرف 15۔ نبوت کے 5ویں سال میں جب رات کے اندھیرے میں یہ خفیہ ہجرت شروع ہوئی تو اس میں محض 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ یہ کوئی بہت بڑی یا طاقتور فوج نہیں تھی، بلکہ چند نہتے اور مظلوم افراد تھے جنہیں آدھی رات کے وقت انتہائی رازداری سے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ یہ 15 افراد دراصل حق کی وہ پہلی شمعیں تھیں جنہوں نے حبشہ کے اس کٹھن سفر کی بنیاد رکھی۔ اور ان کا یہ فرار کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں تھا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے نکلا اور ٹھیک فجر کے وقت جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا، اور وہاں قسمت دیکھیے ایک تجارتی جہاز روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس قافلے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جیسی اہم شخصیات شامل تھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی قریش تعاقب کرتے ہوئے ساحل پر پہنچے، جہاز سمندر کی لہروں پر نکل چکا تھا۔ بس یہ ایک بال بچنے والا معاملہ تھا جس نے ان کی جانیں بچا لیں۔ حبشہ پہنچ کر انہیں آخر کار کچھ سکون تو ملا، لیکن جلد ہی ایک اور آزمائش آ گئی۔ مکہ میں صلح کی ایک جھوٹی افواہ پھیل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب کچھ مہاجرین اس امید پر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس خطرناک تجربے کے بعد پھر دوسری ہجرت کا آغاز ہوا، اور اس بار یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ اس دوسرے قافلے میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم اور بہادر رہنما بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل تھے۔ اب یہاں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ طاقتور قریش انہیں حبشہ میں اتنی آسانی سے اور سکون سے جینے دیتے؟ بالکل نہیں۔ انہیں یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں یہ مسلمان وہاں طاقت پکڑ کر ان کے لیے ایک بڑا خطرہ نہ بن جائیں۔ تو یہاں سے داستان ایک جسمانی فرار سے نکل کر ایک انتہائی اعصاب شکن سفارتی مہاجرائی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اب ایک مکمل سفارتی جنگ بن چکی تھی۔ قریش نے اپنے 2 بہت ہی چالاک سفیر شاہ حبشہ یعنی نجاشی کے دربار میں بھیجے۔ وہ اپنے ساتھ بیش قیمت تحفے اور رشوتیں لائی تاکہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کو خرید سکیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ بس سیاسی ہیرا پھیری کے ذریعے ان بے آسرا مہاجرین کو باغی غلام ثابت کرنا اور انہیں واپس لانا، جبکہ دوسری طرف ان مسلمان مہاجرین کے پاس نہ تو کوئی دولت تھی اور نہ ہی کوئی سفارتی چالیں۔ ان کے پاس تھا تو بس اپنا پختہ ایمان، حق کی سچائی اور انصاف کی تلاش۔ اور یہ واقعہ اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ حق کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جب نجاشی نے مسلمانوں کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے دربار میں بلایا تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تاریخی تقریر کی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے جاہلیت کے اس اندھیرے دور کا حوالہ دیا جب طاقتور کمزوروں کو کچلتے تھے اور رشتے ناطے توڑے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کا موازنہ ان روشن تعلیمات سے کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے۔ انہوں نے سمجھایا کہ کیسے اسلام نے انہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، سچائی اور پڑوسیوں سے ہمدردی کا درس دیا۔ دراصل یہ دربار میں کھڑے ہو کر ایک مکمل معاشرتی انقلاب کا اعلان تھا۔ اس کے بعد دربار میں جو ہوا وہ ایک انتہائی روحانی اور جذباتی لمحہ تھا۔ بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے وہ کلام سناؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ کلام میں ایسی تاثیر تھی کہ نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نجاشی بے ساختہ پکار اٹھا
کہ بلا شبہ یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، دونوں ایک ہی روشن چشمے سے نکلنے والا نور ہیں۔ سچائی نے سیدھا بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب قریش کے سفیروں نے دیکھا کہ بازی ان کے ہاتھ سے پھسل رہی ہے تو انہوں نے اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چلی۔ اگلے دن انہوں نے دربار میں جا کر یہ الزام لگا دیا کہ یہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد سیدھا تھا، عیسائی بادشاہ کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا۔ یہ ایک ایسا نازک موڑ تھا جہاں ایک غلط جواب مسلمانوں کی اس پناہ گاہ کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا تھا۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی سفارتی مصلحت اپنانے کے بجائے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وہی کہا جو طے شدہ قرآنی سچائی تھی۔ انہوں نے بلا جھجک اور پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف وہی مانتے ہیں جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو حضرت مریم پر نازل ہوا۔ یہ غیر متزلزل ایمان کی ایک ایسی کمال مثال تھی جس نے ثابت کر دیا کہ حق کسی دباؤ میں اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ تو آخر اس بے باک اور سچے جواب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ بادشاہ نے انصاف کرتے ہوئے قریش کی سفیروں کی تمام رشوتیں سختی سے مسترد کر دیں اور انہیں ناکام واپس لوٹا دیا، اور یوں مسلمانوں کو حبشہ کی زمین پر غیر مشروط پناہ مل گئی، جہاں وہ بنا کسی خوف و خطر کے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ خیر، اس سفر کے آخر میں آئیے اس گہرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ جب ایک طرف مادی طاقت، بے پناہ دولت اور سفارتی اثر و رسوخ ہو، اور دوسری طرف بے سر و سامانی میں لپٹی ہوئی اٹل سچائی اور پختہ ایمان ہو، تو آخر میں جیت کس کی ہوتی ہے؟ حبشہ کی اس پہلی ہجرت نے ہمیں یہ لافانی سبق دیا ہے کہ سچائی کی آواز کسی بھی تخت و تاج اور رشوتوں پر ہمیشہ بھاری رہتی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ سنہری ورق ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ وقت کے ساتھ اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ صرف اور صرف حق اور سچائی کی میراث ہے۔